الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس طرح بیان کروں، جس کا اسلام دشمن جماعت یورپ کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے، جن کے اخلاق حسنہ پر پیغمبر کا کٹر دشمن مغربی فاضل گارڈفری ہگنس نے اپنی کتاب ایپالوجی فار محمد اور انگلینڈ کے سب سے مشہور مؤرخ مسٹر گبر نے بھی اپنی کتاب میں شہادتیں دی ہوں۔ ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں، جس کو خود خالق دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کو منہ کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر کراؤں یا فتح مکہ کی رودات سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں یا جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاؤں، کیا کیا بتاؤں، کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار فتح کے اخلاق کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت و اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار فتح کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے، یہ تمام ان کی سیرت اور ان کے کیریکٹر کی رودات سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ، سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ، زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تابع سخن بھی۔ عزیز ساتھی، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش موجود تھے، ان میں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، آپ پر پتھر برسائے تھے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی، اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے محمد آپ ہمارے شریف بھائی اور شریف بھتیجے۔
ارشاد فرماتے ہیں جاؤ آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے. جاؤ مکہ کی ماں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا. بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا. مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا. تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی. جاؤ تم سب میں سب آزاد ہو. آج معافی کا اعلان ہے. جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے. جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے. جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے. یہ ہے محسن اعظم کی اخلاقی سیرت. یہ ہے تاجدار بطحہ کا اخلاقی پہلو. یہ ہے ان کا عملی کیریکٹر. دوستو میں تاجدار بطحہ کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں جب کائنات کا بے مثال سخی حاتم کا لخت جگر حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی تو سر سے چادر سرک گئی تھی. سر کھلا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا اس بچی کا سر ڈھک دو. صحابہ حیران ہو جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے, یہ کافر کا لخت جگر ہے. آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو کیوں کر اس بچی کے سر پر رکھی جا سکتی ہے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے, دوست کی ہو یا دشمن کی. جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنا نہیں دیکھ سکتا اسی طرح میں دشمن کی بیٹی کا سر برہنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں. رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے. بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تم حاتم کا لخت جگر ہو. تمہارے باپ کے ذوق و سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہارے قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں. اے اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں کیا تم پوری تاریخ انسانیت میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال دکھلا سکتے ہو؟ نہیں, نہیں اور ہرگز نہیں. اگر تمہیں جرأت ہے تو آؤ اور چیلنج قبول کرو. ہاں دنیا میں تمہیں اخلاق و انسانیت کی دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے لیکن یاد رکھو اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں. انسانیت کی دہائی دینے والے خود انسانیت کے دشمن ہیں. پیغام صلح پیش کرنے والے خود صلح کو پیروں تلے کچلنے والے ہیں. رحم و کرم کا شور کرنے والے خود انسان پر ظلم کرنے والے ہیں. ہاں آج کل قانون بنانے والے خود قانون کو توڑنے والے ہیں. الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد اور دشمن ہیں. ارے پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو. حضور کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت, تہذیب و تمدن, تواضع و انکساری, رحم و کرم, عفو درگزر, سخاوت و فیاضی, مروت و رواداری, صداقت و امانت سے لبریز ملے گی. آپ صرف زبان کے غازی نہیں بلکہ عمل کے غازی تھے. آپ جو کہتے تھے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے. آپ نے پوری امت کو عملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا. میرے عزیز دوستو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اعلی اخلاق پر مبعوث فرمایا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے ساتھ پیدا کیا ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت ہی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کروں. بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا میں اخلاق کا وجود ہی نہ ہوتا. آپ سے دنیا نے اخلاق کا سبق سیکھا ہے. آپ نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا ہے. آپ نے امت کو عفو و کرم کا سبق پڑھایا ہے. آپ نے پورے عالم کو انسانیت کا پیغام دیا ہے. آپ نے تمام انسانوں کو صلح و عاشقی کی ہدایت دی ہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.